السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں شروع کرتی ہوں طواف آرزو پارٹ 5۔ وہ سو کر اٹھا تو اسے خاصی ٹھنڈی کا احساس ہوا۔ یوں بھی نومبر کی شروعات تھی، لیکن کل تک تو موسم نارمل تھا۔ یکایک ہی سردی کا ٹیمپریچر بڑھا۔ اپنا کمبل نکلوانے کی سوچتا ہوا وہ اٹھ بیٹھا، تبھی اس کی نگاہ سامنے پڑے کمپیوٹر پر پڑی، جسے رابعہ استعمال کرنے کے بعد شٹ ڈاؤن کرنا بھول گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اسے شٹ ڈاؤن کرنے لگا، مگر کچھ سوچ کر رک گیا۔ آخر ایسا کیا تلاش کر رہی تھی؟ رات کو محترمہ گوگل پر تجسس نے سر ابھارا تو وہ اسکرین آن کرتا گوگل ہسٹری کھولنے لگا۔ حسب توقع رابعہ نے ہسٹری کلیئر نہیں کی تھی۔ سامنے ہی مشہور معروف شیف کی کھیر کی ریسیپی موجود تھی۔ اسے بے اختیار کل رابعہ کا کھانے کی میز پر جھٹکا لگنا یاد آیا۔ یعنی اسے کھیر بنانی نہیں آتی۔ اس سے ایک کمینی سی خواہش سوجی تو کل بابا جان کا انتخاب ان کی نظروں میں ہی شرمسار ہونے والا ہے۔ وہ مسرور ہوتا نہانے چلا گیا۔ رابعہ صبح جلدی اٹھ کر تیار ہو گئی۔ آج ٹھنڈ بے حد بڑھ گئی تھی، مگر اس کے پاس کوئی بھی گرم سوٹ نہیں تھا۔ وہ شفون کا باریک سوٹ زیب تن کیے زرتاشا کی وہی شال اوڑھے نیچے چلی آئی، جہاں خلاف توقع عارفین شاہ صوفے پر براجمان ٹانگ پر ٹانگ جمائے اخبار پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم آغا جان۔ اس نے سر پر دوپٹہ اچھی طرح سے جمایا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ اخبار تہہ کرتے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ بیٹا، آج اتنی ٹھنڈ میں اتنا باریک سوٹ؟ وہ کچھ حیران ہوئے۔ ویسے ہی ماموں جان۔ وہ نظریں چرا گئی، مگر انہوں نے بال دھوپ میں سفید ہرگز نہیں کیے تھے، لہٰذا وہ خاموش ہو گئے۔ ملازمہ آغا جان کے لیے چائے کی ٹرے اٹھائے چلی آئی تو رابعہ کو بھی ٹھنڈ کے احساس سے چائے کی شدت طلب محسوس ہوئی۔ اماں زینت، میرے لیے بھی ایک چائے؟ اس نے مسکرا کر فرمائش کی تو اماں ادب سے عارفین شاہ کو چائے پیش کرتی اس کے لیے بھی چائے لینے چلی گئی۔ تبھی ہاتھ میں سیاہ کرتا پکڑے اسے شاہ میر سیڑھیوں سے نیچے اترتا دکھائی دیا۔ اس نے بے اختیار اپنے سفید لباس کو دیکھا، جس پر سفید ہی دھاگے کی کڑھائی ہوئی تھی۔ اماں زینت، میری شرٹ ٹھیک سے پریس کروا دیں پلیز۔ اس نے کچن کی جانب بڑھتی اماں زینت کو پکارا تو اس نے جاتے جاتے پلٹ کر اس کے ہاتھ سے قمیض تھامی۔ او جی اچھا جی شاہ صاحب، میں کروا دیتی ہوں، کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ شاہ میر ادھر آؤ۔ انہوں نے واپس پلٹتے شاہ میر کو پکارا۔ جی بابا جان۔ وہ فوراً حاضر ہوا۔ جلال پور والی تینوں فیکٹریاں بہت اچھی چل رہی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں اسلام آباد والی فیکٹری فروخت کر دی جائے۔ وہ اس سے آفیشل معاملات ڈسکس کرنے لگے تو رابعہ اٹھ کر باغیچے کی جانب چلی گئی۔ لیکن بابا جان، ہماری مین فیکٹری تو وہی ہے، وہ الجھا۔ میں اسے نہیں سنبھال سکتا، اسے لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس طرح تو وہ سراسر خسارے میں جائے گی۔ انہوں نے اسے بیچنے کی وجہ بیان کی۔ ویسے بھی میں جلال پور میں رہ کر زمینوں اور بزنس کو سنبھال سکتا ہوں، مگر یہ روز روز کا اتنا لمبا سفر میرے لیے بہت دشوار ہے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، رہے تم تو تمہاری جاب بھی خاصی ٹف ہے۔ پھر بھی تم سوچ لو، جیسا تم مناسب سمجھو، یا تو فیکٹری چھوڑنی پڑے گی یا جاب۔ انہوں نے اس کے سامنے دونوں آپشنز رکھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ رابعہ باہر آئی تو آج باغیچے میں اس کی توجہ کا مرکز سرخ گلاب کی بجائے سیاہ گلاب تھا۔ کئی سیاہ گلاب توڑ کر گلدستے کی صورت دائیں ہاتھ میں تھامے وہ اندر آئی۔ دائیں ہاتھ میں تھامے وہ اندر آئی تو نہ وہاں عارفین شاہ تھے اور نہ ہی شاہ میر۔ البتہ اسے زرتاشا کچن میں غائب ہوتی نظر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سیاہ پھولوں کو دراز کے سائڈ ٹیبل پر ڈالتی وہ کاپی پین اٹھائے ریسیپی نوٹ کرنے اسٹڈی میں چل دی۔ شاہ میر غالباً نہا رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، اس طرح وہ جان بھی نہیں پاتا۔ وہ جلدی سے اسٹڈی میں داخل ہوتی کمپیوٹر آن کر کے ریسیپی نوٹ کرنے لگی۔ اس نے ریسیپی والا کاغذ پھاڑ کر مٹھی میں دبا دیا تھا اور کاپی پین واپس اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ کمپیوٹر کے قریب رکھے رائٹنگ ٹیبل پر پڑے بے شمار کاغذوں پر اس کا دوپٹہ لگا، جس کے نتیجے میں کئی کاغذ زمین پر گر گئے۔ اس نے گھبراتے ہوئے جلدی سے کاپی پین وہیں کتابوں کے بیچ میں چھپایا۔
اور جلدی سے زمین پر بیٹھ کر کاغذ سمیٹنے لگی۔ تمام کاغذوں کو ان کی جگہ پر واپس پہنچا کر اس نے سکھ کی سانس لی۔ اس کی نگاہ سب سے اوپر والے کاغذ پر پڑی اور اس پر کالے رنگ کے پین سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ توجہ کا مرکز انتہائی نفیس موتیوں جیسی خوبصورتی لکھائی تھی۔ رابیل نے ہاتھ بڑھا کر کاغذ اٹھایا۔ سیاہ لمبے گھیر والی فراک پہنے، ہاتھوں میں سیاہ گلاب کا گلدستہ تھامے، اس پردیسی شہزادے کی راہ میں اپنی گھور سیاہ پلکیں بچھائے اس کی منتظر تھی۔ وہ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھنے لگی۔ اف، یہ آدمی تو پاگل ہے، مجھے بھی پاگل کر دے گا۔ آگے پڑھنے کا ارادہ ملتوی کرتی وہ کاغذ رکھ کر پلٹی، دنگ رہ گئی۔ وہ اپنے مخصوص دلکش اسٹائل میں سینے پر بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کام سے آئی تھی کمپیوٹر پر، اس نے تھوک نگلتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ رابیل، میرے پرسنل روم میں گھس کر میری پرسنل چیزوں کو چھونے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ وہ جارحانہ انداز سے اس کی جانب بڑھا۔ رابیل ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سوری، وہ منمناتی ہوئی بولی۔ بات سوری کی نہیں ہے کہ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بنا پوچھے میرے پرسنل میں انٹرفیئر کرنے کی؟ وہ ضرورت سے زیادہ ٹچی ہو رہا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ رابیل رحم سی ہوئی۔ تم آئندہ مجھے یہاں ہرگز دکھائی نہ دو۔ اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے اس سے کچھ بھی مزید کہنے سے خود کو روکا۔ رابیل اس کے غصے سے پہلے ہی خوفزدہ تھی، مزید سہم گئی تھی۔ گیٹ آؤٹ! اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا تو وہ توہین کے احساس سے رابیل کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ بنا ایک لمحہ وہاں رکے باہر نکل گئی، جبکہ شاہمیر کئی لمحے مٹھیاں بھیجتے وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے کھیر تو بنا لی تھی، مگر ریسیپی کھو جانے کے باعث وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں صحیح ڈالا یا غلط۔ جتنا یاد تھا اتنے سے ہی کام چلا لیا، کیونکہ بہرحال وہ شاہمیر کے اسٹڈی میں جا کر ریسیپی ڈھونڈنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ یوں بھی ابھی صبح کے زخم تازہ تھے۔ اس نے خاموشی سے کھیر کا باؤل فریج میں رکھا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ شام کھانے کے بعد گھر والوں کے ساتھ مہمانوں کو بھی کھیر پیش کی گئی تو سب نے خوب کھیر کھائی۔ رابیل کو واہ سمیٹتے دیکھ کر شاہمیر بھی چکے بکے رہ گئے تو انہوں نے بھی کھیر چکھنا ضروری سمجھا۔ یہ تو اس کی فیورٹ ریسٹورنٹ کی کھیر تھی۔ وہ یہ ذائقہ لمحوں میں پہچان گیا۔ وہ بچپن سے ہی اسی ریسٹورنٹ سے کھیر کھاتا آیا تھا۔ وہ خاموشی سے مہمانوں کے بیچ سے اٹھا، باہر لان میں چلا آیا۔ اس نے موبائل نکال کر اسی ریسٹورنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو سید، شاہمیر اسپیکنگ۔ مجھے آپ سے معلوم کرنا تھا، آج جو حویلی عباس کے ایڈریس پر کھیر منگوائی گئی تھی اس کا آرڈر کس نام سے بک ہوا تھا؟ مسز شاہمیر، اس نے زیر لب دہراتے ہوئے اندر مہمانوں سے تعریفیں وصول کرتی رابیل کو دیکھا اور فون جیب میں رکھا۔ جب سے رشتے دار جمع ہوئے تھے، سب رابیل اور شاہمیر کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ کر رہے تھے۔ خصوصاً ہر کوئی رابیل کے حسن، اس کے اخلاق سے اس حد تک متاثر ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خود شاہمیر تو ریزوسار رہتا۔ وہ شروع سے بہت کم اور وقت لگا کر لوگوں سے گھلتا ملتا، اور یہی وجہ تھی وہ سراسر اجنبی رابیل جو اس کے لیے لائف پارٹنر کے طور پر منتخب کر دی گئی تھی، اسے بالکل نہیں کر پا رہا تھا ایکسپٹ۔ بظاہر شاہمیر کو اس میں کوئی برائی دکھائی نہیں دیتی تھی، خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، ہاں کچھ بچپنا اور بے وقوفی ضرور دکھائی دیتی تھی اس میں، مگر یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ شاہمیر کو یہ بے وقوفیاں اس کی عادتیں لگی تو اس نے ایک مختلف مزاج کی لڑکی کو اپنے شریک حیات کے طور پر قبول کرنے کی ذہنی کوشش ترک کر دی۔ دوسری جانب رابیل نے بھی اس سے محبت ہونے اور اتنی آرزوؤں سے پانے کے باوجود اس کا دل جیتنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے تو بس اپنے رد کیے جانے کا دکھ تھا اور اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے زعم میں وہ کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انا تھی جب شاہمیر نے اسے ہزاروں خوبیوں کے باوجود مسترد کر دیا، تو پھر وہ کیوں ایک محبت کی خاطر اس کے آگے پیچھے پھر کر اسے خود سے برتر ہونے کا احساس بخشے۔ محبت تو دل میں تھی، لیکن بظاہر وہ اس سے زبردستی بیاہی گئی ایک لڑکی تھی، اس لیے اس کا اس شادی سے اور شاہمیر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
رابل سب کے سامنے خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کھیر ہوٹل سے منگوا لی۔ اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں جھکنے سے بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے گئی۔ یہ سوچے بنا جو سر جھکنا نہیں جانتے وہ اکثر کٹ جایا کرتے ہیں۔ تم نے سب سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ مہمانوں کو بھگتا کر جس وقت اندر داخل ہوئی شاہمیر نے سوال جڑ دیا۔ کون سا جھوٹ؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ جو تم ہاتھ کے ذائقے کی تعریفیں وصول کر رہی تھی وہ سب کی سب جھوٹی تھی۔ اس نے رابل کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں سمجھی نہیں۔ رابل نے انجان بننا چاہا۔ اگر کوئی ناسمجھ ہو اسے تو کوئی سمجھا دے، سمجھے ہوئے کو نہ سمجھانا ناممکن ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، آئندہ جھوٹ سے احتیاط برتنا۔ وہ اسے وارننگ دینے لگا۔ معاف کیجیے گا، آپ کون ہیں جو مجھ پر اپنا حکم چلانے لگے ہیں؟ میری مرضی، میں 100 جھوٹ بولوں۔ رابل کو تاؤ آیا۔ میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں؟ وہ ایک دم مشتعل ہو کر اس کی جانب بڑھا، ایک ہاتھ سے اسے صوفے پر گرا کر اس پر پورا جھک گیا۔ رابل کو اپنی جان جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جاننا چاہتی ہو میں کون ہوں؟ وہ تقریباً گھررایا۔ رابل کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ شاہمیر کی نگاہ اس کی لرزتی کانپتی گھور سیاہ پلکوں پر پڑی تو اسے اپنے غصے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا اور ایک لمحہ بھی وہاں رکے بنا اسٹڈی میں غائب ہو گیا۔ رابل نے اپنے ٹھنڈے ہوتے وجود کو بمشکل سہارا دیا اور لرزتی کانپتی بمشکل بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی، حالانکہ رات بھر وہ ڈسٹرب اور جاگتا رہا۔ رابل سے اپنے رویے پر شرمندگی تو تھی، مگر وہ کوئی اور احساس بھی تھا جس نے اسے رات بھر جگائے رکھا۔ وہ آج تک ذہنی طور پر اس حقیقت کو قبول نہیں کر پایا تھا کہ رابل کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، مگر رات اس کے اپنے ہی رویے نے اسے باور کروا دیا تھا کہ رابل اس کی کیا ہے۔ تب سے دل مضطرب سا تھا، بے چینی حد سے زیادہ ہو گئی تھی تو اس نے سگریٹ پھونکنے شروع کر دیے۔ وہ ایک چین اسموکر تھا اور یہ بات اس کی اسٹڈی کے اندر ایک راز ہی کی مانند دفن تھی۔ بہت سے ماؤتھ واش اور ماؤتھ فریشنرز کی مدد سے وہ اس بات کو چھپائے ہوئے تھا، اور کچھ قدرتی طور پر اس کے ہونٹوں کی رنگت گلابی تھی، اس لیے بھی کسی کو شک تک نہیں تھا کہ وہ اسموکر ہے۔ اس کی نگاہ سگریٹ سے بھرے ایش ٹرے پر پڑی تو وہ اٹھ بیٹھا، انہیں ٹھکانے لگا کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ یوں تو کسی کا ڈر نہیں تھا، مگر وہ پہلے دن سے اپنے ماما بابا کا اچھا بیٹا تھا اور اچھائی کے اس لیبل پر وہ برائی کی ہلکی سی درار بھی نہیں چاہتا تھا۔ سگریٹ کو چھپانے کے ساتھ ساتھ رابل سے شادی کی حامی بھرنے کی بھی یہی ایک وجہ تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا فرمانبردار بیٹا تھا، پھر وہ انکار کی اتنی بڑی نافرمانی کیسے کرتا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ کہیں اور انٹرسٹڈ بھی نہیں تھا۔ وہ اس بات سے خود بھی ناواقف تھا کہ اسے ان حجاب سے جھانکتی کالی سیاہ آنکھوں میں کس قدر دلچسپی ہے۔ وہ بس یہی سمجھتا کہ وہ تجسس کے مارے اس کی جانب کھینچتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی سیاہ آنکھوں کی نسبت خود کیسی دکھتی ہے۔ وہ فریش ہو کر سیدھا لان میں چلا آیا جہاں معمول کے مطابق عارفین شاہ چہل قدمی میں مشغول تھے۔ گڈ مارننگ بابا جان۔ وہ بھی ان کے قریب آ گیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ تنزیہ گویا ہوئے اور وہ سر کھجانے لگے۔ کیسے ہیں آپ بابا جان؟ اس نے خفت مٹانے کو کہا۔ بہت اچھا، مسکرائے۔ بابا جان، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ فیکٹری والے معاملات میں کیا کرنا ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا تو وہ بھی ہمدن گوش ہوئے۔ میں جاب سے ریزائن کر رہا ہوں۔ یوں بھی وہ بس میرا شوق تھا جو پورا ہو چکا ہے۔ یوں بھی MBA کی ڈگری میں نے بزنس ڈبونے کے لیے تھوڑا ہی کی تھی۔ اس نے بے اختیار ماحول کو ہلکا کرنا چاہا۔ جیتے رہو، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ بابا جان کا رد عمل حسب توقع تھا۔ وہ مسرور ہوا، ساتھ ہی اسے بابا جان سے رابل کے بارے میں بات کرنے کا خیال آیا۔ موقع بھی اچھا تھا۔ بابا جان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے تمہید باندھی۔ کہو بیٹا، وہ خوشگوار لہجے میں بولے۔ بابا، کل رابل نے سب سے جھوٹ بولا۔ وہ کھیر اس نے نہیں بنائی تھی، وہ اس نے باہر سے منگوائی تھی۔ اس نے اپنی جانب سے دھوکہ ہی تو کیا ہے۔ تو وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے اوپر اپنے معاملات تمہیں خود حل کرنے چاہیے، نہ کہ بچوں کی طرح مجھ سے شکایتیں کرنی چاہیے۔ وہ اطمینان سے بولے۔ اتنا ٹھنڈا میٹھا رد عمل کم سے کم شاہمیر کے لیے یہ حسب توقع نہیں تھا۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا، اس سے
کہیں زیادہ تو بابا جان کو جھوٹ سے نفرت تھی۔ اور ایک بات تمہارے علم میں لانا میں ضروری سمجھتا ہوں، جو کھیر اس نے بنائی تھی وہ غلطی سے میرے ہاتھ سے فرش پر جا گری تھی۔ مہمانوں کے آنے میں بہت کم وقت تھا، اس لیے میٹھا بازار سے منگوانا پڑا۔ بابا جان نے اسے تفصیل بتائی تو وہ حقیقتاً شرمندہ ہوا۔ کیسی احمقوں والی حرکت کی تھی اس نے بابا جان سے رابیل کی شکایت کر کے۔ ایک تو میں بھی اس احمق لڑکی کے ساتھ رہتے رہتے احمقوں والی حرکتیں کرنے لگا ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے نظریں چرائی۔ وہ ایک سمجھدار، سلجھی ہوئی اور نرم دل لڑکی ہے، اس کی قدر کرو، اسے تم میری نصیحت سمجھو۔ لگتی تو نہیں، وہ ضرور کہتا اگر تھوڑی دیر پہلے ایک انتہائی بچکانہ حرکت نہ کر چکا ہوتا۔ اور ہاں، تم اس کے شوہر ہو، اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت مت دو کہ وہ بیچاری اتنی سردی میں باریک کپڑے پہنے ٹھٹھرتی پھر رہی ہے۔ وہ طنز کا تیر چلاتے اس وقت اسے صرف رابیل کے ماموں ہی لگے۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں؟ بات سمجھتے ہوئے وہ ٹھٹکا۔ اس کا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ کچھ باتیں صرف سمجھی جاتی ہے، یہ جملہ یقیناً تم نے سن رکھا ہوگا۔ آج اسے جہلم لے جاؤ، شاپنگ کرواؤ۔ وہ حکم صادر کرتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ دھند کافی بڑھ چکی تھی۔ شاہمیر فرمانبرداری سے محض سر ہلا کر رہ گیا۔ رابیل نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ آج بہت ٹھنڈ تھی۔ شاہمیر کافی دیر تک اس کے نیچے آنے کا منتظر رہا، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد وہ اپنا ارادہ ترک کرتا ہوا خود ہی اوپر چلا گیا۔ کمرے میں ہیٹر آن تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، گرمائش کے احساس نے اس کو کافی حد تک جسمانی سکون پہنچایا، جبکہ رابیل یوں ہی بستر میں گھسی سردی سے بچنے کی کوشش میں بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ اسے سردی کا احساس کم ہو رہا تھا یا پھر رابیل کو زیادہ، وہ سمجھ نہ سکا۔ چاکلیٹ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس لیدر کی براؤن جیکٹ پہنے، ٹھنڈ کے احساس سے سرخ ہوتا ناک، رابیل کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ شاہمیر وہیں رکھے صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا جو وہ ابھی نیچے سے لایا تھا۔ آج رابیل کو اس قدر ٹھنڈ لگی تھی کہ اس کا دل چاہا وہ گرم کپڑوں کی فرمائش کر دے، مگر ایک عجیب سی جھجک آڑے آنے لگی۔ پیسے تو رابیل کے ذاتی اکاؤنٹ میں بہت تھے، مگر مصیبت یہ تھی کہ موبائل کی طرح وہ اپنی چیک بک اور کریڈٹ کارڈ بھی دلادر میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ بابا جان کہہ رہے تھے آج تمہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، اس نے بات کا آغاز کیا۔ جی، اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ سردی نے اس کے دماغ کو اس قدر روشن کر دیا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی۔ البتہ ماموں جان کے شاہمیر کو یہ کہنے پر حیران ضرور ہوئی تھی۔ شاید انہیں خود ہی خیال آ گیا ہو کہ مجھے شاپنگ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اٹھ کر تیار ہو جاؤ، ابھی نکلنا ہے۔ اس نے اخبار چہرے کے آگے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ آج تو بہت ٹھنڈ ہے، اتنی ٹھنڈ ہے باہر، ہم کل چلیں گے جب دھوپ نکل آئے گی۔ اس نے تقریباً التجا ہی تو کی تھی۔ ایسے برفا دینے والی ٹھنڈ میں وہ باریک کپڑوں میں بستر سے نکلنے کی ہمت اس وقت ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، آج ویسے بھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ بھی جیسے اس پر ترس کھاتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ براؤن جیکٹ اتار کر صوفے پر ہی ڈال گیا۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی رابیل نے جیکٹ اور اخبار دونوں اٹھا لیے۔ جیکٹ اس نے پہن لی۔ اسے لگا جیسے وہ شاہمیر کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں ہے۔ ٹھنڈ یکایک ہی چھٹی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے کافی کا مگ اٹھا کر لمبا سا گھونٹ بھرا جو اس نے کچھ دیر پہلے اماں زینت سے منگوائی تھی۔ کافی کا گرما گرم سپ اس قدر سکون آور تھا، یا رابیل کے ارد گرد پھیلی بھینی بھینی شاہمیر کے پرفیوم کی دل موہ لینے والی خوشبو، وہ اندازہ نہ لگا سکی۔ کافی ختم کر کے اس نے اخبار کھول لیا۔ اس نے 2-3 کالم پڑھ کر اخبار بند کرنا چاہا تو اس کی نگاہ بے اختیار آج کی تاریخ پر پڑی۔ آج 16 تاریخ ہے۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ ہر سال اسی ماہ کی 15 تاریخ کو دلادر میں خاندانی جشن منایا جاتا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا تو آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ یعنی ماموں جان نے کل جشن صرف اس لیے رکھا تھا تاکہ میں اپنے گھر کو یاد کر کے اداس نہ ہو جاؤں۔ پوری بات سمجھ میں آئی تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ عارفین شاہ سے کل وقفے سے مہمان خواتین و مرد نے جشن کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی تھی۔
بھائی میرے بیٹے کی شادی کی خوشی میں ہے اور بہو کے پہلی بار کچن میں قدم رکھنے کی خوشی میں۔ وہ مسکرا کر کہتے تو پھر پہلے آپ کو ولیمہ کرنا چاہیے تھا۔ اعتراض اٹھایا گیا۔ ولیمہ ہم انشاءاللہ پورے اہتمام اور مکمل تیاری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ وقت درکار ہے۔ وہ اسی مسکراہٹ سے ٹالتے رہے۔ واقعی سچ کہتی تھی اماں جان، ان کے آقا جان واقعی ایک بہترین انسان ہے، وہ معترف ہوئی۔ سردی کی شدید لہر اچانک ہی آئی تھی۔ اگلے روز بھی ویسی ہی سخت دھند تھی۔ شاہ میر کل ہی آفس جا کر ریزائن دے آیا تھا۔ قاعدے قانون کے مطابق استعفیٰ 15 دن پہلے دیا جاتا ہے، اس لیے شاہ میر کو مزید 15 دن آفس جانا ضروری تھا اور مہینے کے آخر تک اسے یقیناً استعفیٰ کی منظوری کا لیٹر مل جاتا۔ وہ جاب سے واپسی پر شام کو گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا شاپنگ بیگ تھا۔ رابیل اور زرتاشا دونوں لاؤنج میں بیٹھی کوئی انڈین سوپ دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ ہیلو ڈال، اس نے زرتاشا کی پونی کھینچی۔ او ہو، خاموش بھائی۔ زرتاشا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر سے ٹی وی اسکرین کی جانب متوجہ ہو گئی، جہاں لڑکی جو غالباً ان کی لیڈ ایکٹریس تھی، ہسپتال میں بیڈ پر دراز تھی۔ ڈاکٹر اس کے مرنے کی اطلاع دینے باہر روانہ ہوئے تو اس کی فیملی آنسو بہانے لگی۔ ایسے میں ایک لڑکا اس کے پاس آتا ہے، اٹھو انجلی، وہ اس سے کئی ایموشنل باتیں کرتا ہے۔ لڑکا غالباً ہیرو ہے۔ لڑکی اچانک سے سانس لیتی ہے جو سب میں خوشی کی لہر دوڑاتی ہے۔ کیمرہ زوم ہو کر ایک کے ایکسپریشن دکھاتا ہے۔ اسی لمحے ڈاکٹر بھی کسی کے بلانے پر دوڑے چلے آتے ہیں۔ مبارک ہو، یہ ایک معجزہ ہے، وہ لڑکی کو ٹریٹمنٹ دے کر خوشی سے اطلاع دیتے ہیں تو لڑکی کے گھر والے ہیرو سے کہنے لگتے ہیں، تم نے ہماری بیٹی کی جان بچا لی۔ ڈیم یار، وہ ایک ہی سین دیکھ کر کفت زدہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ پتہ نہیں لڑکیاں کیسے دیکھ لیتی ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ رابیل نے کن آنکھوں سے اسے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کمرے میں پہنچی تو خلاف توقع شاہ میر اسٹڈی میں جانے کے بجائے کمرے میں ہی موجود تھا۔ وہ اب وہ پوچھنے کی ہمت تو رکھتی نہیں تھی، سو چپ رہی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ رابیل نے صوفے پر بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار شروع کیا۔ شاہ میر موبائل پر ٹیکسٹ کرنے میں مشغول تھا۔ یقیناً ان کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ضرور ہے۔ اس کو حقیقتاً شک گزرا، کہیں یہ کسی کو پسند تو نہیں کرتے، اس لیے مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ اچانک ہی دماغ کی گھنٹی بجی تو دل لرز کر رہ گیا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ شاہ میر نے بیڈ پر رکھے شاپر کی جانب اشارہ کیا۔ رابیل کی آنکھیں دکھ سے چھلکنے ہی والی تھی کہ شاہ میر بول اٹھا، یہ کیا ہے؟ اس نے فوراً سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ گرم کپڑے ہیں، اس نے مختصر کہا اور اٹھ کر اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی رابیل نے اٹھ کر بیڈ پر سے شاپر اٹھایا اور کپڑے نکالنے لگی۔ 2 گرم سوٹ تھے، ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سرمئی رنگ کا۔ اس نے ریڈی میڈ کپڑوں کی برانڈ پڑھی۔ سیاہ پوش برانڈ کا نام دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ نومبر کے اختتام پر پورا ہفتہ جلال پور دھند میں ڈھکا رہا، لیکن قدرتی طور پر دسمبر کے آغاز ہی پر دھند چھٹی اور ہر سو تیز چمکتی دھوپ نے اجالا بکھیرنا شروع کر دیا۔ اتنے دنوں سے بستر میں منہ دیے پڑی رابیل بھی گویا کھل سی گئی۔ وہ کئی دنوں بعد آج لان میں آئی تھی۔ زرتاشا بھی وہیں موجود تھی، وہ بھی اس کے برابر جا بیٹھی۔ اتنے دنوں سے دھند دیکھ کر اب دھوپ سیکنے کا الگ ہی لطف محسوس ہو رہا تھا۔ زرتاشا بھی آج کل رابیل کی طرح فارغ ہی تھی۔ اس کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر رابیل ہی کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ کبھی ٹی وی سیریلز دیکھتے تو کبھی مختلف قسم کے ڈائجسٹ پڑھتے، زیادہ تر تو بے شمار باتیں ہی کرتی تھی دونوں۔ اسے 1 ماہ اور 15 دن ہوئے تھے یہاں آئے ہوئے، لیکن زرتاشا کے ساتھ اس کی دوستی یوں معلوم ہوتی گویا سالوں سے محیط ہو۔ شروع میں اسے لگتا تھا کہ وہ گھٹ گھٹ کر ہی مر جائے گی۔ جس طرح پیار بھرے ماحول سے نکل کر وہ سراسر اجنبی ماحول میں داخل ہوئی تھی، وہ بھی زبردستی۔ اس کا یہ لگنا جائز بھی تھا، لیکن تب زرتاشا کا بے تکلف اور دوستانہ رویہ ہی تھا جس نے اس گھٹن زدہ ماحول میں سانس فراہم کی، اور اب تو وہ عارفین شاہ کے دل میں اپنے لیے موجود فکر و محبت بھاپ چکی تھی۔ یہی نہیں، زرتاشا کے علاوہ اس گھر میں اگر کسی کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات استوار ہوئے تھے تو وہ عارفین شاہ ہی تھے۔
اماں جان اور بابا جان سے بھی رفتہ رفتہ اس کے تمام گلے دور ہوتے چلے گئے، اور جب دل سے کدورت ختم ہوئی تو اس کی جگہ ان کی یاد نے لے لی۔ مگر افسوس ممانی جان کی شرط کی وجہ سے وہ ان سے ملنے کے لیے قاصر تھی۔ وہ ممانی جان سے دل ہی دل میں نالا بھی تھی، وہ اسے ہرگز بھی اپنی بہو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی، اوپر سے اسے اس کے والدین سے الگ کر دیا۔ یہی نہیں، جس نفرت سے وہ رابعہ کی جانب نگاہ اٹھاتی وہ لرز کر رہ جاتی۔ وہی شاہ میر کا رویہ بھی اس حد تک دل دکھانے والا تھا۔ کتنی محبت کی تھی اس نے شاہ میر سے، چاہے گمنام ہی سہی، اور وہ ہر وقت اسے نظر انداز کرنے ایک اندیکھی تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ شاہ میر کسی اور سے محبت کرتا ہے، اور اس یقین کے بعد اس نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ بھابھی وہ جانے کن سوچوں میں غلطہ گم سم بیٹھی ہوئی تھی، گھاس کو گھور رہی تھی، جب زرتاشا کی پکار پر چونکی۔ کہاں گم ہے میڈم؟ یقیناً بھائی کی یادوں میں۔ زرتاشا نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب والا حساب کیا۔ رابعہ مسکرا تک نہ سکی۔ آج بہت بوریت ہو رہی ہے، کچھ الگ کرتے ہیں، سم تھنگ نیو۔ زرتاشا کی بے چین روح پھڑکی۔ اوہو، نیو کیا ہو؟ رابعہ بھی متوجہ ہوئی، وہ بھی ایک ہی روٹین سے اکتا گئی تھی۔ آئیڈیا، کچھ کچن میں چل کر بناتے ہیں، کچھ نئی ریسیپی اور نئے آئیڈیا ٹرائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی متفق ہوئی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ دونوں کچن میں گھسی نیٹ سے ڈھونڈی گئی کوئی ریسیپی بنانے میں مصروف تھی۔ آپ کو پتہ ہے بھائی کو چکن سینڈوچز بہت زیادہ پسند ہے۔ بریڈ کو چاروں جانب سے کاٹتے ہوئے زرتاشا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ دراصل انہیں کھانے پینے کا بہت شوق ہے، خاص طور پر دیسی کھانے وہ بہت رغبت سے کھاتے ہیں۔ کیوں انہیں فاسٹ فوڈ نہیں پسند ہے؟ رابعہ چکن کو ابلنے کے لیے رکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن MBA کے لیے 3 سال وہ یورپ رہ کر آئے ہیں، تب سے فاسٹ فوڈ کھا کھا کر ان کا دل بھر چکا ہے۔ زرتاشا نے اپنا کام خاصی مہارت سے ختم کیا۔ اوہ ریئلی، انہوں نے MBA یورپ سے کیا ہے؟ رابعہ کے علم میں اب تک ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے وہ خاصی خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ تو اور کیا میں جھوٹ بولوں گی؟ زرتاشا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس حیران ہو رہی ہوں۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ زرتاشا اب بریڈ پر بڑی نفاست سے چیز لگانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ حیرت کی بات تو ہے، باہر سے پڑھ کر آئے ویل مینرڈ اور امیر کبیر انسان پاکستان میں ایک معمولی سی جاب کرے تو حیرت تو ہوگی۔ اس نے چکن چیک کیا، ابھی گلنے میں کسر باقی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی معمولی جاب نہیں تھی، جواب پیچھے سے آتے شاہ میر نے دیا۔ مطلب صاف واضح تھا کہ وہ ساری بات سن چکا تھا۔ رابعہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ کچن میں آ سکتا ہے۔ پانی پینے آیا ہوں، اس نے رابعہ کی حیرت دور کرنا چاہی۔ وہ شرمسار ہو کر پلٹ گئی تو وہ فریج سے بوتل نکال کر گلاس کی تلاش میں گیا، یہاں وہاں نظر دوڑانے لگا۔ تھی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ زرتاشا کو خطبت ہونے لگی۔ یہی کہ میں ریزائن کر چکا ہوں اور آج منظوری کا لیٹر بھی موصول ہو گیا ہے، کل سے میں بے روزگار ہو جاؤں گا، اس نے تفصیل سے بتایا۔ گلاس ملے گا؟ اس نے زرتاشا کو دیکھا گویا اسے کہا ہو۔ بھابھی بھائی کو گلاس دے دے، میرے ہاتھوں میں چیز لگی ہے، زرتاشا نے کہا تو رابعہ نے تابعداری سے فوراً کیبنٹ سے گلاس نکال کر شاہ میر کو تھمایا۔ شکریہ۔ اس نے شکریہ کے ساتھ گلاس تھاما اور پانی پینے لگا۔ ویسے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے انہیں پہلی بار کچن میں ساتھ دیکھا تو پوچھا۔ چکن سینڈوچز بن رہی ہے، اطلاع زرتاشا نے دی۔ واو گڈ، اس نے وقت دیکھا، شام کی چائے کا وقت ہو گیا ہے، چائے کے ساتھ مجھے بھی بھجوا دینا، میں اوپر ہی اسٹڈی میں ہوں۔ وہ ایسے ہی کہتا ہوا رابعہ پر ایک نگاہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ کب سے خود کو لا تعلق ظاہر کرتی رابعہ نے کھل کر سانس لی۔ جاب کیوں چھوڑ دی انہوں نے؟ اس نے زرتاشا سے پوچھا۔ یہ تو آپ ان سے پوچھیں، اس نے شانے اچکائے اور رابعہ بھی سینڈوچز پر توجہ دینے لگی۔ چونکہ اب شاہ میر بھی کھائے گا تو اسے حقی المقدور کوشش کرنی تھی کہ ان کا ذائقہ اچھا ہو، شاید اسی بہانے جو کھیر کی دفعہ رابعہ کا امپریشن اس پر خراب ہوا تھا، اس کا ازالہ ہو جاتا۔
اگلے دن کل کی نسبت موسم مزید بہتر تھا۔ شاہ میر عارفین کے ساتھ فیکٹری گیا تھا۔ آج اس نے باقاعدہ اپنا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ اسی خوشی میں شام کو دیگیں پکوا کر غریبوں میں بانٹی گئی۔ یہ اس گھر کی ریت تھی۔ کسی بھی خوش آئند کام کرنے سے پہلے غریبوں کو کھانا کھلانے جیسا نیک کام ضرور کیا جاتا تھا۔ اتفاق تھا کہ اسی رات زرتاشا کا رزلٹ بھی آ گیا۔ وہ رابیل ہی کی مانند نمایاں نمبروں سے پاس ہوئی۔ اسی خوشی میں رات گھر کے تمام افراد کھانے کے بعد کافی کی محفل سجائے بیٹھے رہے۔ اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔